الحمدللہ شب برات بالکل قریب ہے۔ اس موقع پر ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی پوچھتے ہیں کہ حضرت شب برات کس طرح منائیں، کس طرح عبادت کریں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ شب برات یعنی وہ مبارک رات آنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ پوری رات آپ کو جاگنا ہے اور جاگ کر اللہ کی جو ہے نعمتیں حاصل کرنی ہیں، اللہ کا کرم حاصل کرنا ہے۔ اور جب آپ نماز عشاء کے لیے مسجد جائیں تو یہ نیت کر کے جائیں کہ آج کی یہ رات جو ہے میرے لیے عظیم رات ہے، آج کی اس رات میں میرے لیے میرے پورے سال کا فیصلہ ہوگا، میرے رزق کا، میری زندگی کا، میری موت کا، تمام چیزوں کا، میرے خوشی اور غم کا آج فیصلہ ہونے والا ہے، لہٰذا میں ایک لمحہ بھی اس مبارک رات کا ضائع نہ کروں۔ بہت سارے لوگ نفل نماز کے حوالے سے پوچھتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اس مبارک رات میں قضا نمازیں پڑھیں ترتیب سے، یعنی یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ پہلے فجر کی 2 رکعت فرض نماز، پھر ظہر کی 4 رکعت جو ہے فرض نماز، پھر عصر کی 4 رکعت فرض نماز، پھر مغرب کی 3 رکعت، اس کے بعد عشاء کی 4 رکعت۔ لیکن نماز عشاء میں وتر بھی پڑھے جائیں گے قضا کے طور پر، چونکہ وہ واجب ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب صبح کا وقت آتا ہے، مقبولیت کے لمحات آتے ہیں، سحری کا وقت قریب آتا ہے، تو ہم جا کے اس سے پہلے تھوڑی دیر جاگ کر عبادت کر کے سو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سحری کے وقت ہونے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ باقی ہے یا 2 گھنٹے باقی ہیں، تو اب کم سے کم بیٹھ کر تھوڑی دیر ذکر کریں، اس انفرادی طور پر کریں یا اجتماعی طور پر کریں۔ اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے ہاتھ اٹھا کر پوری عاجزی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری کیفیت کے ساتھ، بالکل ایک غلام کی طرح، ایک گنہگار کی طرح، ایک مجرم کی طرح شرماتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ دعا مانگنے کا یہ ایک مخصوص طریقہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ دعا مانگنے لگیں تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کی ایک لمبی فہرست پیش کر دیں، نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ رونے کا جو ہے کوشش کریں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں، اور اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو کم سے کم رونے جیسا چہرہ بنائیں جیسے آپ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں۔ اور اس کے بعد جب اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، پھر جا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی لگائیں، آپ جن چیزوں کے حاجت مند اور ضرورت مند ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نوازنے والا ہے۔ اور پھر جب یہ سارا کام ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس رات میں آخری حصے میں آپ قبرستان تشریف لے جائیں، کہیں آپ کے گھر خاندان سے انتقال کر چکے ہیں مرحومین، ان کے ایصال ثواب کے لیے، چونکہ قبرستان جانا بھی اس مبارک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور کوشش کریں کہ اس پوری رات کو کام میں لگائیں۔